السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، وفاقی وزیر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب لندن جا رہے ہیں، تو یہ طے ہے کہ وہ جائیں گے؟ کیونکہ پہلے بھی ایک دو دفعہ پروگرام بنا تو وہ نہیں جا پائے، اور یہ 5 اکتوبر کو آپ آئینی ترمیم پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر میاں صاحب یہاں موجود نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، اس پہ میں اس میں پکچر میں نہیں ہوں۔ میں نے بھی سنا ہے کہ کوئی اخبار کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے پتہ چلا وہ جا رہے ہیں، لیکن ان کے قریبی ذرائع سے ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا جا رہا کہ وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ لیکن میں نے بھی آپ کی طرح پتہ ہی چلا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر جائیں گے بھی تو وہ ان دنوں میں جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ترمیم کے دنوں میں وہ جہاں بھی ہوں، اس پہ میرا خیال ہے وہ فرق نہیں پڑتا۔ ایک اصولی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے۔ یہ آج کا نہیں، یہ میرا 30 سال سے ایک ڈیمانڈ ہے مختلف پارٹی سے۔ پھر COD میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں بھی بعد میں کچھ لوگوں نے سائن کیے، جس طرح بانی PTI نے کہا کہ جی میں نے سائن تو کیے تھے، لیکن اس وقت کچھ اور حالات تھے، آج کچھ اور حالات ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی مجھے ایسی بتائیں پولیٹیکل پارٹی یا سیگمنٹ آف سوسائٹی، چاہے بار ایسوسیشنز ہوں یا دوسرے بھی جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں یا عام جو اس سوجھ بوجھ والے لوگ ہوتے ہیں، جس نے یہ نہ کہا ہو کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو کیسز جو ہیں وہ اس طرح ڈسپوز آف ہوں جس طرح ان کا ایک کوئی اپیل کسی کی آتی ہے نیچے سے، تو سال 8 سال 10 سال ان لوگ کیسز کی باری نہیں آتی جو کرمنل سائڈ پہ ہیں یا سول سائڈ پہ ہیں۔ تو ان جو کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں یا پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں، میں نے تو یہی دیکھا۔ رانا صاحب یہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ ایک سیکنڈ رانا صاحب، پہلے یہ تو سوال یہ ہے کہ 18 سال ہو گئے COD کو، آپ کی بھی 5 سال مکمل حکومت رہی اور پیپلز پارٹی نے بھی 5 سال حکومت کی، 8 سے 13، 13 سے 18۔ اس وقت کسی کو یاد نہیں رہا، جب آپ کی اکثریت بھی ماشاءاللہ 2/3 تھی، تو اس وقت یہ بنا لیتے کانسٹیٹیوشنل کوڈ؟ اس وقت کیا رکاوٹ تھی یا کیوں خیال نہیں آیا؟ دیکھیں، جو آپ بات کرتے ہیں وہ 2/3 میجورٹی تو ہمارے پاس 97 کے الیکشن میں تھی، اور اس میں کچھ ہم نے کام کیے بھی جو آپ کو پتہ، کچھ ترامیم لائے بھی، لیکن اس کے بعد جو 18th امینڈمنٹ آئی ہے اس میں میرا کر لینا چاہیے تھا۔ میں آج کہتا ہوں کہ یہ واقعی بات آپ کی درست ہے کہ اس وقت ہمیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ساری پارٹیز جو تھیں وہ آن بورڈ تھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے ہم کٹھے تھے 18th امینڈمنٹ پہ۔ لیکن شاید اس طرح ایک اصولی طور پہ تو یہ چیز پائی جاتی کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن شاید اس طرح کے جو معاملات پیچھے 4 سالوں سے چلے ہیں، اور جس طرح نمبر بڑا ہے کیسز کا، پینڈنگ کیسز کا، اس طرح شاید وہ اس میں جو شدت تھی وہ شاید اس طرح نہیں محسوس کی گئی کہ یہ ہونی چاہیے، اور آج اس کی شدت جو ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں واقعی ہے۔ آپ نے جو رانا صاحب بے تکلفی سے بات کی جائے، اگر یہ مخصوص سیٹوں والا فیصلہ نہ آتا، اس سے ایک دن پہلے تک بھی آپ کو یہ شدت محسوس نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ کیسز اس وقت بھی پینڈنگ تھے، تو یہ جو ٹائمنگ ہے اصل میں اس پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے اور قاضی صاحب کو موجود رہنا چاہیے سسٹم میں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بعض اوقات بات ہوئی ہے کہ اگر آپ کا یہ ایشو ہے کہ یہ پرسن پر اسپیسیفک کی جا رہی ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ جو اپوزیشن سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس کمیٹی میں بھی تھا جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو اس میں یہ بات ہوئی کہ اگر ایشو آپ کا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو ہم کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا رہے ہیں اس میں شاید پرسن اسپیسیفک ہے، تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کی کمپوزیشن پہ بات ہو سکتی ہے، اس کی جو دوسرے اگر کسی پہ آپ کو ریزرویشن ہے۔ لیکن یہ کہتے بھی ہیں کہ اصولی طور پہ مولانا صاحب ہیں ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، وہ کہتے ہیں اصولی طور پہ مجھے اتفاق ہے یہ ہونی چاہیے، اگر ہونی چاہیے تو پھر ہمیں آگے بڑھ کے بات کریں۔ اچھا رانا صاحب، اس پہ ذرا ہم آئیں گے، ہونی چاہیے، لیکن جو اس وقت محال ہے
ماضی میں مہادرائی کی آؤٹ کم جو رہی، جو ریزلٹس آئے، اس میں الٹیمیٹلی جو جمہوری قوتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، ان کا نقصان ہوا. اب اس سے کیسے بچا جائے؟ ارشاد صاحب، رانا صاحب وہ خوش قسمت پارلیمنٹیرین ہیں کہ یہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، لیکن ان کے ہاتھ میں پارلیمان میں پہنچنے کی جو لکیر ہے وہ بڑی واضح ہے. رانا صاحب، جو ماضی میں ہوا، یہاں پہ بہت زیادہ اب ریفرنس کوٹ کیا جا رہا ہے سجاد علی شاہ صاحب کا، اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی جو نقصان ہوا وہ جمہوری قوتوں کو ہوا، سپیس کم ہو جاتی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے اس سچویشن کو کسی طرح ڈیفیوز کرے، حالات نارملائز کرے. آپ اپنی آئینی ترمیم کی جگہ پہ اٹکے ہوئے ہیں، دوسری جانب جو پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی ہے، اس کا اپنا موقف ہے، ود ان سپریم کورٹ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو کیا جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، یا آپ کے ہاں سب نارمل ہے؟ اور ہاں، اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں کہ یہ ترمیم نومبر میں نہیں ہو سکتی، اکتوبر میں، اور 25 اکتوبر سے پہلے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو دونوں باتیں کی ہیں اس کا میں آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہوں. جو پہلی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا جو الیکٹڈ فورم ہے، وہاں پہ نیگوسیشنز یا کنسنسس بلڈ کرتے ہیں ہم، یا بات چیت کرتے ہیں. کوئی ایشو بھی ہو تو اس ایشو پہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. جب بھی بات چیت نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی رزلٹ اتنا سیاست کے لیے یا سیاسی اداروں کے لیے، جمہوری اداروں کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوتا. اس کا میں آپ کو بتاؤں، 77 میں جب مارشل لا لگا تو اس وقت بھی یہی تھا کہ وہ پی این اے ورسز گورنمنٹ نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، ڈائلاگ چل رہا تھا، کمیٹی پہ کام ہو رہا تھا. تو فائنلی سارے پوائنٹ پہ بات بھی ہوگی، لیکن کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ بات آگے نہیں بڑھی، تو رزلٹ آپ کے سامنے ہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ جی بات چیت کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی یہ بات کرے کہ جی میں نے پولیٹیکل لوگوں سے، یا جو دوسری طرف ہیں، جو بانی پی ٹی آئی ہے اس وقت، تو مین کریکٹر وہی ہے اس میں، وہ اگر کہے کہ ان سے میں نے بات ہی نہیں کرنی، تو میں نے کسی اور جگہ پہ بات کرنی ہے، تو میرا خیال ہے یہ اپروچ، یہ سوچ کسی طریقے سے بھی ٹھیک نہیں. یہ کہنا کہ جی اصل لوگ کون ہیں، اصل لوگ آج تھے، کل تھے، پاس میں تھے، فیوچر میں کیا ہے، تو یہ کہہ کے تو بات چیت پولیٹیکل فورسز آپس میں دروازے بند نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بات ان کو کرنی چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جہاں ان کی ریزرویشن ہے، جہاں ان کے معاملات ہیں، وہ بات کریں، تو پھر ہی تبھی پتہ چلتا ہے. دوسری، ہمیں تو بہت سارے ایشوز ہیں. 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح ہوا، وہ جو بھی کہتے رہے، لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اینٹی اسٹیٹ یا کسی ادارے کے خلاف کوئی اور کام نہیں ہو سکتا جس طرح کیا گیا ہے. کیوں پاکستان کے ایک اپنے معروضی حالات ہیں کہ ایک ہمارا ایسا ادارہ ہے جو بڑا آرگنائزڈ ہے، بڑا اس وقت وہ ریلیونٹ بھی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، ڈیفینس کے حوالے سے، اور ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کردار یا رول ہمیشہ بڑا ان حوالے سے بہت اچھا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کو سوچنی چاہیے بڑے ٹھنڈے دل سے. دوسری رہی بات جو آپ بات کرتے ہیں کہ آج کیوں ضروری ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ، نومبر میں کیوں نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے بھی جو آپ کا سوال سے پہلے سوچ رہا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں ہوا، اس سے پہلے ضرورت اتنی شدت سے محسوس کیوں نہیں کی گئی. کوئی کام بھی اچھا کسی وقت بھی ہو جائے، ہر کام کے زیادہ تر، ناٹ کہ 100%، بٹ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں یا فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت جو سامنے آپ کے چیزیں آتی ہیں، ان کے محرکات ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ایک اچھا کام کی جو کرنے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ شدت سے اس میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، اگر یہ ہوا ہوتا تو اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوتے. آج جو حالات جس کا آپ نے ذکر کیا ارشاد صاحب نے، 2-3 انہوں نے بتائی ہیں کہ عدالت کدھر کھڑی ہے، حکومت کدھر کھڑی ہے، دوسرے لوگ کدھر کھڑے ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ کام کیا ہوتا پہلے کانسٹیٹیوشن کورٹ والا، تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، نہیں، اس میں رانا صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے. صرف ایک صرف فیصلے کی وجہ سے نہیں،
آپ بتائیں 63A کتنے آپ ڈائجسٹ کریں گے فیصلے؟ وہاں ری رائٹ کیا گیا، وہ جو فیصلہ تھا وہ خاص اینگل سے ہوا. کورٹس کا جو رول رہا ہے عدلیہ کا، سپریم کورٹ کا، وہ آپ شروع کریں 50 سے تو آج تک آپ میرا خیال ہے آپ مجھ سے زیادہ ان چیزوں پہ لکھیں گے بھی اور لکھتے بھی ہیں، تو آپ یہ ضرور لکھیں گے اور لکھتے ہوں گے یا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ سارے معاملات جو پولیٹیکل یا جمہوری ادارے کمزور ہوئے ہیں یا گیپ گئے چیزیں خراب ہوئی ہیں، اس کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ رانا صاحب دیکھیں، رانا صاحب ہم لکھنے والے تو ہر موقع پر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. 97 میں بھی ہم لکھ رہے تھے، جب افتخار چودھری صاحب کے دور میں گیلانی صاحب کو فارغ کیا جا رہا تھا اس وقت بھی لکھ رہے تھے. میرا سوال یہی ہے کہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو کسی خاص موقع پر اپنا موقف تبدیل کرتے ہیں اور اس کا فائدہ دوسرے ادارے یا دوسری طاقتیں اٹھاتی ہیں. اب جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ایک مہینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اصلاح احوال مقصود ہے تو پرسن اسپیسیفک نہ رہے، ایک مہینے بعد کر لیں. لیکن میرا اس سے اگلا جو اس کا حصہ ہے وہ کہ پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے خورشید شاہ کی سربراہی میں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں اگر اپوزیشن کی طرف سے یہ آپ سے مطالبہ ہو کہ جناب اس کو ایک مہینہ آگے لے جائیں تو اس کے بعد ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، تو آپ اس کے لیے تیار ہوں گے کہ یہ جو خصوصی عدالت بننی ہے، وفاقی آئینی عدالت، وہ نومبر میں بن جائے، دسمبر میں بن جائے؟ مقصد تو وہ عدالت بنانا ہے، نہ یہ کہ 25 اکتوبر سے پہلے اس کو بنانا ہے. دیکھیں شاہ صاحب، میں آپ کے ساتھ میں آپ سے سوال میں بھی کروں گا، لیکن یہ بتائیں یہ جو آپ نے بات کی ہے، ایک تو میں اس کا تو جواب نہیں دے سکتا، لیکن ایک کمیٹی ہے جو میرا 20 لوگوں کے اوپر ہے اور جس میں ساری پارٹیوں کی ریپریزنٹیشن ہے، چاہے PTI ہے، چاہے JUI ہے، نیم اینی پارٹی جو جن کی ریپریزنٹیشن یا پریزنس اسمبلی میں ہے، پارلیمنٹ میں ہے، وہ سارے وہاں پہ حساب قدر جو صاحب وہاں پہ ان کی وہاں پہ نمائندگی ہے اس کمیٹی میں. جب یہ وہاں پہ مولانا صاحب آئے تھے تو وہاں پہ باتیں ہوئی تھیں، تو آپ بتائیں اس میں کوئی چیز بتائیں نا کہ ہمیں کہ کون سی چیز کریں یا کس طرح آگے بڑھیں اس پہ. تو وہ اسپیسیفک وہ بھی تو کوئی پرپوزل وہاں پہ لائیں، وہاں ڈسکس ہوگی. تو وہ مولانا نے سب کے سامنے کہا کہ جی ہمارے سامنے تو کوئی مسودہ ہی نہیں ہے، اور بلاول صاحب نے اس کو کہا کہ ہاں جی مسودہ تو نہیں ہے. بلکہ اس کے بعد جو کنونشن ہوا 4-5 دن کے بعد، اس میں فاروق نائک صاحب نے کہا، وہ کلا کے کنونشن میں جو سپریم کورٹ بار کونسل کہا کہ ہمارے سامنے تو مسودہ ہی نہیں ہے، تو ہم کس پر ایگری یا ڈس ایگری کریں. میں آپ کو بتاؤں، یہ رولز ریگولیشن کی بات ہوتی ہے، قانون قاعدے کی پریکٹس کی بات ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کوئی کسی کمیٹی میں کوئی ایسا آج تک کوئی مسودہ آیا ہو جو پہلے کیبنٹ سے اپروول نہ ہوئی اور وہاں لے نہ کیا گیا اور لے کے بعد ریفر ہوتا ہے کمیٹی کو؟ یہ کیونکہ کمیٹی بنی تھی بلاول صاحب کے تقریر کرنے کے بعد جو واقعہ ہوا تھا، پارلیمنٹ میں کوئی اریسٹ ہوئی تھی پارلیمنٹیرین کی، تو انہوں نے وہاں پہ اسپیچ کی، تو اس اسپیچ کے حوالے سے وہ TOR اس کے وہ تھے کہ اس واقعے کی روشنی میں عمل طے کریں گے. وہ کمیٹی بن گئی. کمیٹی بنی تو ان کو یہ بھی ٹاسک دے دیا گیا کہ اس پہ ریزالو کرنے کے لیے، یہ ایشو کنسنسس کرنے کے لیے، یہ وہاں پہ بھی اس ایشو کو آپ ٹیک اپ کر لیں. جب وہاں پہ بات ہوئی، میری بات سنیں، وہاں پہ بات ہوئی تو وہاں پہ ان کو آؤٹ لائنز جو تھیں ایک چیک کے متعلق، آرٹیکل 8 کے متعلق بھی بات کی گئی کہ یہ نہیں ہے. 51 کا جو آرٹیکل ہے اس کی بات کی گئی کہ اس کو نہیں چھیڑا گیا. جو ان کی ریزرویشن تھی کہ 51 کے بات کرتے تھے، یا آرٹیکل 8 کی جو مرزا صاحب کرتے ہیں، کامران مرزا صاحب، وہ بھی بات کرتے تھے آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 51 کی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ آؤٹ لائن دے دی گئی، لیکن ڈرافٹ کی صورت میں اس وقت آئے گا جب CCLC کرے گی، پھر کیبنٹ میں آئے گا، پھر وہاں لے ہوگا، پھر وہ اس پہ بات ہوگی. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں رانا صاحب ٹائم ختم ہو گیا، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.